وہ انڈر 14 to 15 آئی ہے, کسی میں 15 to 16 آئی ہے, یعنی کہ 15 سے کہہ لیں کہ 1 ماہ 2 ماہ اس طرح کر کے مطلب 15 پلس آئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ مہدی بھائی کی حق میں آیا, پہلی کامیابی جو ہے وہ مل چکی ہے. تو ابھی ریئیکشن کوئی آیا ہی نہیں ہے. یہ جو جھوٹے یوٹیوبرز ہیں وہی بتا رہے ہیں کہ دعا زارا کبھی نہیں جائے گا. ہاؤ یو کین سے دیٹ؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ نہیں آئے گی؟ آپ کو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے عدالتوں کے فیصلے آپ نے کرنے ہیں. وہ عدالتوں کے فیصلے ہونے ہیں, وہ عدالتیں جو فیصلہ کریں گی وہ اسی کے اکارڈنگلی چلنا پڑے گا, چاہے وہ دعا زارا کے والد ہوں, چاہے وہ دعا زارا ہو, چاہے وہ ظہیر ہو. السلام علیکم ناظرین, کیا بات ہے نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مشی خان. آج ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ بشرا شکیل موجود ہیں جو دعا زہرا کیس کے اصل حقائق سے عوام کو آگاہ کرتی رہی ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق دعا زہرا کا ایک مرتبہ پھر سے میڈیکل کروایا جاتا ہے. یہ میڈیکل ظاہر کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ جی, میڈیکل میں دعا زہرا کی عمر 15 سال اور چند ماہ ثابت ہوئی ہے. اب اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے, آئیے بشرا شکیل سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈم, آپ مجھے بتائیں, دعا زہرا کی عمر 15 سال اور چند ماہ میڈیکل میں سامنے آئی ہے. اب کیا ہوگا اس کیس کا, آگے کیا فیصلہ ہوگا, یہ آپ مجھے بتائیں. دیکھیں, اس کے ڈفرینٹ جو ہیں وہ ٹیسٹ ہوئے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے میڈیکل بورڈ نے کیے ہیں. جی بالکل. اس کے اندر کہیں اس کی ایج جو ہے وہ انڈر 14 to 15 آئی ہے, کسی میں 15 to 16 آئی ہے, یعنی کہ 15 سے کہہ لیں کہ 1 ماہ 2 ماہ اس طرح کر کے مطلب 15 پلس آئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ مہدی بھائی کی حق میں آیا, پہلی کامیابی جو ہے وہ مل چکی ہے. اب کل جو ہے وہ کورٹ میں ہیئرنگ ہے اسی کیس کے حوالے سے, تو دیکھیں مجھ سمیت پوری عوام کو بہت زیادہ امید ہے کہ کل جو فیصلہ آئے گا وہ انشاءاللہ تعالی مہدی بھائی کے حق میں آئے گا. اور آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ دعا زہرا ساتھ اپنے والدین کے جائے گی؟ بالکل جی, جائے گی, کیوں نہیں جائے گی. ظہیر کے لیے کیا ایکشن ہوگا؟ ظہیر کے اوپر کافی افینسز لگتے ہیں, کیونکہ کسی کو برگلا کے لے کے جانا تو یہ بھی اسی میں اغوا میں ہی آتا ہے کہ کسی آپ 13-14 سال کی بچی کو برگلاتے ہیں, برگلا کے پھر اس کے بعد آپ اس کو گھر سے نکال کے لے آتے ہیں, پھر آپ اس کو 3 صوبوں میں لے کے پھرتے ہیں. بالکل بالکل, ٹھیک ہے نا, تو افینس تو اس پہ لگیں گے. صحیح ہے. اور یہ بتائیں کہ ظہیر کی والدہ جو کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارے گھر خود آئی ہیں, انہوں نے بھی آپ کو بیان دیے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی, اور جو یوٹیوبرز تھے ان کے اوپر کون سے مقدمات لگیں گے؟ دیکھیں, یوٹیوبرز کا تو جو سب سے پہلے میں بلکہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے یہ افواہیں پھیلائی تھی, جو ہم پہ جھوٹے الزامات لگائے تھے کہ جی دعا زارا پہ ہم لوگوں نے حملہ کر دیا ہے, دعا زارا کو جو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے, تو ان کو لازمی اس چیز میں جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن کریں, تاکہ ان سے پوچھیں کہ کون لوگ تھے, ان کے پاس کیا ایویڈنس ہیں اس چیز کے. اس کا جو ہے وہ FIR ہونی چاہیے ان لوگوں پہ, ان کو ریسٹ کر کے ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. اور آگے کتنی دیر مزید یہ دعا زہرا کیس چل سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو کل پتہ چلے گا, جب کل فیصلہ آئے گا تو پھر پتہ چلے گا. دعا زہرا کے والدین سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے, وہ آپ کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے آپ کو کس اپریشیٹ کیا ہے, یہ آپ مجھے بتائیں, ان کی فیلنگز کیا تھیں؟ فیلنگز دیکھیں, میرا خیال ہے کہ مجھ سمیت بہت سارے لوگوں نے, پوری عوام نے ان کو بہت عرصے بعد ان کے فیس پہ جو ہے وہ اسمائلنگ ان کا فیس دیکھا, اور ان کی خوشی کی جو انتہا تھی, جو ایک باپ کے اندر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ پوری عوام نے دیکھی ہے, تو وہ بہت کل خوش تھے. ابھی جو کل ایک فیصلہ آیا ہے دعا زہرا کا, اس کی عمر سامنے آئی ہے, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ دعا زہرا کا کیا اس پہ ایکشن تھا؟ دعا زارا کا تو ابھی ریئیکشن کوئی آیا ہی نہیں ہے. یہ جو جھوٹے یوٹیوبرز ہیں وہی بتا رہے ہیں کہ دعا زارا کبھی نہیں جائے گا. ہاؤ یو کین سے دیٹ؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ نہیں آئے گی؟ آپ کو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے عدالتوں کے فیصلے آپ نے کرنے ہیں. وہ عدالتوں کے فیصلے ہونے ہیں, وہ عدالتیں جو فیصلہ کریں گی وہ اسی کے اکارڈنگلی چلنا پڑے گا, چاہے وہ دعا زارا کے والد ہوں, چاہے وہ دعا زارا ہو, چاہے وہ ظہیر ہو. آگے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان فیک یوٹیوبرز کے بارے میں, کہ جو فیک رپورٹس دے رہے ہیں, ان کے بارے میں ایک میسج؟ ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گی کہ ان کو شرم آنی چاہیے, ان کو حیا آنی چاہیے, ان کو ایتھکس جو ایک ہوتے ہیں اس کے جرنلزم کے, ان کو وہ پتہ ہونا چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیئر رپورٹنگ کہتے کس کو ہیں, عوام تک حقائق جو ہے وہ پہنچاتے کیسے ہیں. اس طرح سے گمراہ نہیں کرتے. اللہ نیکی کی ہدایت دے.
صحیح ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے اوپر دفعہ کون سی لگ سکتی ہے, ان یوٹیوبرس پہ اور ظہیر پہ کون سی دفعہ لگ سکتی ہے؟ دیکھیں ظہیر کے اوپر تو پہلے ہی اس کے اوپر جو فینس لگا ہوا ہے جو سب سے مین ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو کل پتہ چلے گا کہ کون کون سی جو ہے جو پہلے لگی ہوئی تھی فینسز وہی ہوں گی یا کچھ اس سے بڑھ کے ہوتی ہیں یا اس میں کوئی کمی ہوتی ہے. یہ کل عدالت کا جو فیصلہ آئے گا تو تبھی پتہ چلے گا. جی شکریہ. جی تو ناظرین میرے ساتھ موجود بشریٰ شکیل سے آپ نے جانا ہے کہ دعا زہرا کیس کے بارے میں آگے کتنی دیر یہ چلے گا, کیس کیا ہوگا, یہ آپ کو کل دیکھنے کو ہماری اسکرین پہ ملے گا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ مشی خان کو دیجیے اجازت, پھر ملیں گے ایک نئی رپورٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.